اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 187 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ احل حلال کیا گیا، جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں، احل حلال کر دیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، الرفث جانا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے پاس، اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں، ہن وہ عورتیں، لباسن لباس ہیں، پردہ ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباسن لباس ہو، پردہ ہو، لہن ان اپنی عورتوں کے لیے۔ یہاں یہ ضمیریں بھی دیکھ لیں، کم اور ہنہ کی جو ضمیریں آ رہی ہیں اس سے آپ کو صاف پتہ چل رہا ہوگا، کم جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، جمع مذکر مخاطب، اور ہنہ جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ اچھا جی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں، ہن لباس لکم وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو۔ وانتم ضمیر بھی سمجھ لیں، وانتم جو ہے یہ جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ عالمہ جان لیا، اللہ اللہ نے، انکم بے شک تم، تم تھے، تختانون خیانت کرتے تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے طور پر، فتابہ بس اس نے معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کر دیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، عاشروہن ان سے ملو، ان سے مراد یہاں بیویاں ہیں، اپنی بیویوں سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما جو کتبا لکھ دیا، اللہ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابید سفید، من سے الخیط دھاگا، الاسودی سیاہ یعنی کالا، من سے الفجری فجر سے، ثم پھر، اتموا تم پورا کرو، الصیام روزہ، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور ان اپنی بیویوں سے نہ ملو، وانتم جب کہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلکا یہ حدود حدیں ہیں، حدود ہیں، اللہ کی، فلا تقربوہا پس تم اللہ کی ان حدود کے قریب نہ جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین وہ واضح کرتا ہے، اللہ آیاتہ اپنی نشانیاں، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ ماہ رمضان شریف کے اندر دو قسم کی تبدیلیاں کی گئیں۔ ایک تبدیلی تو یہ کی گئی کہ اسلام کے آغاز میں اولاً شروع میں روزہ اور فدیہ ان دونوں کی اجازت تھی، یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ لے، اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے وہ فدیہ دے لے۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور یہ آپشن ختم کر دیا گیا، کمپلسری کر دیا گیا کہ ہر شخص روزہ ہی رکھے گا، البتہ وہ شخص جو دائمی مریض ہوگا وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ آپ پیچھے سن آئے۔ اسی طرح کی ایک تبدیلی اور کی گئی، وہ تبدیلی یہ کی گئی، شروع میں اولاً پہلے ماہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور مقاربت حرام، مقاربت کہہ لیں یا مجامعت کہہ لیں یا جماع کہہ لیں، ہم بستری کہہ لیں، عورتوں سے ملاپ کہہ لیں، یہ حرام تھا۔ کھانا پینا اور اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ حرام تھا ماہ رمضان کی راتوں میں، یعنی دنوں میں بھی حرام تھا، راتوں میں بھی حرام تھا۔ صرف ایک مخصوص ٹائم تھا
जिस टाइम में खाने पीने की और बीवी से मिलाप की इजाज़त थी वो टाइम था अफ्तारी से लेकर नमाज इशा से पहले पहले। इस टाइम में इतने थोड़े से टाइम के लिए खाना पीना हलाल होता। बाद में ये पाबंदी उठा ली गई। कुछ सहाबा इकराम ऐसे थे कि जिनसे इस पाबंदी के ऊपर अमल ना किया जा सका। एक सहाबी हैं हजरत सरमाह बिन कैस, स्वाद रे मीम है, सरमाह और आगे बिन और आगे कैस, कैस जो है वो काफ दो नुक्ते वाला है और आगे सीन है कैस, सरमा बिन कैस। ये मेहनती आदमी थे, इनकी ज़मीन थी, दिन के औकात में ज़मीन में काम करते रहे। माह रमज़ान का महीना था, जब रात को घर पहुँचे तो देर हो चुकी थी, सो गए तो इनको बीवी ने जगाया और इनको खाना पेश किया। तो जब खाना पेश किया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो वक़्त तो खाना खाने के लिए मुबाह नहीं था, हलाल नहीं था उस वक़्त खाना खाना। उन्होंने ऐसे ही वो रात बसर की। सुबह वैसे ही रोज़ा था, रात का भी रोज़ा और दिन का भी रोज़ा हुआ करता था। तो दिन के औकात में जब वो काम काज के लिए गए तो चूँकि शिद्दत की भूख थी और उन्होंने अफ्तारी तो की नहीं थी, तो उनसे ऐसा हुआ कि वो शदीद कमज़ोर हो गए और गिर गए, बेहोश हो गए। तो अल्लाह पाक ने ये हुक्म उठा लिया, माह रमज़ान की रातों में ये तीनों काम हलाल कर दिए गए। खाना पीना भी हलाल कर दिया गया और बीवी से मिलाप भी हलाल कर दिया गया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम। रफस जो लफ्ज़ है ये बड़ा जामे है, यानी एक खामंद अपनी बीवी से जो राहत पाता है उस राहत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया, अर रफस। फरमाया अर रफसु इला निसाइकुम, तुम अपनी औरतों के पास जा सकते हो, मिलाप कर सकते हो लैलतस सियामी, माह रमज़ान की रातों में। अच्छा, आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। इस्लाम के ऊपर जितने भी एतराज़ात होते हैं औरतों की जानिब से, ख़वातीन की जानिब से, हुकूक निस्वां के हवाले से, औरतों के हुकूक के हवाले से जितने भी इस्लाम के ऊपर एतराज़ात होते हैं, इस एक जुमले ने वो सारे के सारे एतराज़ात दूर कर दिए हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, ये जुमला इतना जामे है, इतना इसके अंदर अल्लाह पाक ने मज़मून समो दिया है इस एक जुमले के अंदर कि जिसको बयान करने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ लिबास इतना जामे फरमा दिया है, इतना ये प्यारा खूबसूरत लफ्ज़ है, ये सारे मजमून को अपने अंदर समोए हुए है। लिबास इंसान के लिए क्या करता है, मैं 3 लफ्ज़ बोलूँगा। लिबास इंसान के लिए पर्दे का बाइस बनता है, लिबास इंसान के लिए ज़ेबो ज़ीनत का बाइस बनता है, और लिबास इंसान के लिए राहत यानी आराम का बाइस बनता है। पर्दे से मुराद क्या है? पर्दे से मुराद ये है कि इंसान के जिस्म के अंदर जितने ऐब होते हैं, लिबास उन सारे ऐबों को छुपा लेता है। लिबास इंसान को ज़ेबो ज़ीनत बख्शता है, इज़्ज़त बख्शता है, वक़ार बख्शता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर इजाफा होता है। लिबास जो है वो इंसान को गर्मी सर्दी से बचाता है, उसके लिए आराम का बाइस बनता है। तो इसी तरह मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए पर्दे का बाइस है, ज़ीनत का बाइस है और राहत का बाइस है। जब मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिए पर्दे का बाइस होंगे, दोनों एक दूसरे के ऐबों को छुपाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए ज़ेबो ज़ीनत बनेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए आराम का बाइस बनेंगे, दुनिया जन्नत नहीं बनेगी तो और क्या बनेगी। अगर इस मिल्लत इस्लामिया के हर घर में ज़ौजियत का, मियाँ बीवी का ये बुलंद रिश्ता इस तसव्वुर के साथ और इस आला मयार के साथ कायम हो जाए, ये रिश्ता इस आला मयार के साथ कायम हो जाए, तो ये दुनिया जन्नत का नमूना बन जाएगी। जब मर्द औरत को और औरत मर्द को अपने लिए पर्दे का बाइस नहीं समझते, एक दूसरे के उयूब को नहीं छुपाते, एक दूसरे के लिए ज़ेबो ज़ीनत नहीं बनते, एक दूसरे के लिए
راحت کا سما نہیں کرتے تو اس وقت پھر اس رشتے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت عطا کی ہے جو عزت اس کو کہیں سے بھی اور نہیں مل سکتی۔ اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نہیں اتارا۔ اسلام نے عورت کو محفل رقص و سرود کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام ایک ایسا دین نہیں ہے کہ جو بات تمہیں اچھی لگتی ہے اس کو قبول کر لو، جو اچھی نہیں لگتی اس کو قبول نہیں کرو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہوا جائے، اسلام کے احکام کے اوپر کلیتاً عمل کیا جائے، کمپلیٹلی عمل کیا جائے، یعنی 100% ہم نے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، 100% اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کی ایک بات ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، جو اچھی نہیں لگتی ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اسلام میں آنا ہے تو پورے کا پورا آنا ہے، اسلام کی پھر ہر بات ماننی پڑے گی، اور اسلام کی ہر بات کے اندر انسانیت کا ہی بھلا ہے، انسانیت کا ہی فائدہ ہے۔ جہاں عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں وہاں عورتوں کا کوئی وقار نہیں ہوتا، وہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اسلام نے عورت کو یہ کہا ہے کہ تم اپنے خاوند کے لیے بنو، سنورو، سجو، اپنے خاوند کو تم آرام پہنچاؤ۔ خاوند کو کہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو آرام پہنچاؤ۔ جب یہ رشتہ قائم ہوگا تو اس سے جو امن ہوگا، جو سکون ہوگا، جو اطمینان ہوگا، جو عزت و وقار ملے گا، وہ عزت اور وقار اور کہیں سے بھی نہیں مل سکتا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کے اندر مزید آپ غور کریں گے تو کئی ایک پہلو آپ پر مزید آشکار ہو جائیں گے۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے تم پر نظر کرم فرمائی، اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام سے رات کے اوقات میں یہ پابندی، یعنی عورتوں کے پاس نہ جانے والی پابندی، اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے والی پابندی ان سے قائم نہ رہ سکی اور ان سے خیانت ہو گئی، جس پر اللہ پاک نے معافی عطا فرما دی، یعنی کہ عورتوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جانا رات کے اوقات میں جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا فَالْآنَ، پس اب باشروہن، تم اپنی عورتوں سے ملاپ کرو، اپنی بیویوں سے ملاپ کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کی نیت ہونی چاہیے اولاد کا حصول۔ یہ جو فرمایا تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد لکھ دی ہے تاکہ افرادی قوت میں اضافہ ہو، تاکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ ہو، تاکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اور اس کا وابتغوا کا دوسرا مطلب یہ ہے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یعنی تلاش کرو کے اندر یہ دونوں مطالب موجود ہیں، ایک مطلب اولاد کا حصول اور دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی یاد۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، صبح کے وقت تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ یہ ظاہر ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، صبح کے وقت۔ یعنی یہ اللہ پاک نے وقت بتا دیا کہ یہ تینوں کام، اب دیکھیں اللہ پاک نے یہ تینوں کام یہاں ذکر کر دیے، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ تو یہ تینوں کام اللہ پاک نے بیان کر دیے، بیوی سے ملاپ، کھانا اور پینا، یہ تینوں کام تم کب تک کر سکتے ہو؟ فرمایا ماہ رمضان کی راتوں میں، اس وقت تک تم یہ کر سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ یہاں اس سے مراد سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، یعنی سحری کا وقت۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو اس روزے کو رات تک۔ یعنی یہ روزے کے بارے میں بتا دیا کہ جب صبح فجر کا وقت طلوع ہو جائے تو وقت فجر کے طلوع سے لے کر رات تک، رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اب جو روزے کا وقت ہے وہ تمہارے لیے پہلے زیادہ وقت تھا، اب اس کو
ریڈیوس کر کے، اس کو کم کر کے، اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اس کو تھوڑا کر دیا گیا ہے تاکہ تمہارے لیے مشقت کم ہو جائے، تمہارے اوپر بوجھ کم ہو جائے، کہ تم صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر رات کے آنے تک، یعنی سورج کے ڈھلنے تک تم اس ٹائم میں روزے کو پورا کرو۔ آگے اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرما دی، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوتے ہو تو اس وقت مباشرت تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، ملاپ، میاں بیوی کا ملاپ حلال نہیں ہوگا۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو نہ توڑو، اللہ کی حدوں کو نہ توڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کو واضح کر دیا کہ یہ حدود ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کی حفاظت کرو، ان حدود کا پہرا دو، ان حدود کو قائم کرو۔ اگر تم اللہ کے ان حدود کو قائم کرو گے تو تمہارے لیے ہی نجات ہے، تمہارے لیے ہی فوز و فلاح ہے، تمہارے لیے ہی کامیابی ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ یہ سارے احکام کو بیان کرنے کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ ہے تقوی، ان حدود کو قائم کرنے کا، ان حدود کی حفاظت کا، ان حدود کی پاسداری کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں ہی متقی بنانا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کے اوپر گہرا غور و خوض کرنے اور ان کی صحیح طور پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔